بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ اما بعد، جانشین فقیہ اعظم حضرت شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مفتی محب اللہ نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اس ادارے کے اور اسٹیج پر موجود لائق صد احترامات و تکریمات حضرات اجلہ افاضل اکابر علماء کرام، شیوخ الحدیث، مدرسین کرام، خطباء ملت، مشائخ اعظام، معززین علاقہ، حاضرین مجلس، یہ سب ہمارے اکابر ہیں، اساتذہ ہیں، اور میں ایک طالب علم ہوں، تو جو اس ادارے کے طلباء ہیں وہ میرے رفیق ہیں، میرے ساتھی ہیں، میں ان کا رفیق ہوں۔ آج ہم یہاں فقیہ اعظم، میرے نزدیک اس دور ہی کے فقیہ اعظم نہیں تھے، آج کے بھی فقیہ اعظم ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث والتفسیر، مرشد طریقت، مفتی اعظم حضرت علامہ محمد نور اللہ بصیر پوری رحمہ اللہ تعالی وَأَعْلَى اللَّهُ مَقَامَهُ فِي الْجَنَّةِ وَرَفَعَ اللَّهُ دَرَجَاتِهِ وَمَتَّعَنَا اللَّهُ بِفُيُوزَاتِهِمْ۔ سب سے پہلے میں چند کلمات حضرت فقیہ اعظم رحمہ اللہ تعالی کی شان میں عرض کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، الناس معادن، لوگوں کی مثال کانوں کی طرح ہوتی ہے۔ یہ جسمانی کان نہیں بلکہ جس کو مائنز کہتے ہیں، زمین سے جہاں سونا، چاندی، جواہرات، کوئلہ، لوہا، سیال چیزیں نکلتی ہیں، حضور نے فرمایا کہ لوگوں کی مثال بھی ایسی ہے، کمعادن الذہب والفضہ، جیسے کوئی سونے کی کان ہوتی ہے، کوئی چاندی کی کان ہوتی ہے۔ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے زمانہ جاہلیت میں جس میں کوئی ٹیلنٹ تھا، جوہر قابل تھا، کوئی کمال تھا، خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا او فقہوا
کہ جب وہ فقیہ بن گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں بھی ان کو عظمتوں پر فائز فرما دیا۔ تو حضور نے شرط فقاہت کی بیان کی کہ صحابہ کرام جب اسلام میں داخل ہوئے تو نبی تخلیق نہیں کرتا، تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن اللہ کے پیارے نبی کے نور نظر کی برکت سے جو جوہر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں پیدا کیا ہوتا ہے، جب اسے جلا ملتی ہے، جب وہ مصفہ، مجلہ اور مزکہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ آفتاب و ماہتاب سے بھی بلند مراتب کا حقدار بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں حمیت تھی، غیرت تھی، جوش تھا، ولولہ تھا، اور جب زمانہ جاہلیت میں تھے تو اس کی شدت کا عالم یہ تھا کہ معاذ اللہ نبوت کو، اللہ کے پیارے حبیب کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلے، لیکن جب اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا تو پھر اس کا جوہر قابل کہاں پہنچا کہ ایک وقت آیا کہ اس دور کی دونوں سپر پاورز قیصر و کسریٰ ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئیں۔ تو اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مومن اپنی صنعت کو، زراعت کو، تجارت کو، معیشت کو، حرفت کو، ملازمت کو، روزگار کو، کاروبار کو ترک کر کے دین کے لیے نکل کھڑے ہوں، کیونکہ یہ سارے شعبے بھی انسانیت کی بقا کے لیے اپنی اپنی جگہ ضروری ہیں۔ پھر میرے رب نے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ، تو ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ ہر قبیلے، ہر علاقے، ہر بستی، ہر قوم میں سے چند افراد اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر کے نکل کھڑے ہوں۔ من کل فرقۃ منہم طائفہ لیتفقہوا فی الدین، وہ کیوں نکل کھڑے ہوں؟ کیا نعت خواں بننے کے لیے، قوال بننے کے لیے، کچھ اور بننے کے لیے؟ میرے رب نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اور میرے دین کو فقیہ کی ضرورت ہے۔ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کے فقیہ ہو جائیں۔ اللہ کے لیے کوئی چیز ضروری نہیں ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس کے دین کو ہر دور میں اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے فقیہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پھر فقیہ مطلوب باری تعالیٰ ہے، فقیہ مطلوب رحمت للعالمین ہے، اور میں خوش نصیب ہوں، آپ خوش نصیب ہیں، ہم خوش نصیب ہیں کہ آج ہم فقیہ اعظم کے ذکر کی مجلس میں موجود ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت فقیہ اعظم رحمہ اللہ تعالی کا امتیاز کیا تھا، مقام کیا تھا؟ وہ یہ نہیں کیا کہ صرف لکیر کے فقیر بنے رہیں، یہ نہیں کیا کہ جو ماضی سے روایت ملی اس کو آگے لے کر چلیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی کیا کہ اپنے عہد کے تقاضوں کے مطابق اجتہاد کریں۔
اس لیے عربی میں کہتے ہیں کہ وَهُوَ أَبُو عُذْرِهِ۔ امرؤ القیس نے لکھا ہے اپنے گھوڑے کی تعریف میں کہ بلند پہاڑ جو برف سے ڈھکا ہوا ہو اور ایک پگڈنڈی ہو جو برف سے چھپی ہوئی ہو، تو میرا گھوڑا اتنا با کمال ہے کہ اس میں سے راستہ نکالتا ہے لیکن سلپ نہیں ہوتا، پھسل کر کھائی میں نہیں گرتا، وہ نیا راستہ نکالتا ہے۔ تو جو نئی راہ نکالے عربی میں اسے ابو عذر ہی کہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت فقیہ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں، اپنے دور کے لیے اور آنے والوں کے لیے اجتہاد کی نئی راہیں پیدا فرمائیں۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور جب انہوں نے نئی راہیں پیش کیں تو ظاہر ہے کہ لوگ تعاقب کرتے ہیں کہ امام اہل سنت نے تو یہ کہا تھا، ہمارے اکابر نے تو یہ کہا تھا، آپ ان کی راہ سے ہٹ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ شعار بھی مجھے امام اہل سنت سے ملا ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ راستہ، یہ شعار تو انہوں نے ہمیں بتایا ہے۔ کیوں کہ انہوں نے اپنے سے پہلے اکابر سے اختلاف کیا۔ انہوں نے علامہ ابن عابدین شامی سے اختلاف کیا، انہوں نے فقیہ النفس امام قاضی خان سے اختلاف کیا، اور فقیہ النفس کے معنی یہ ہیں کہ ایسا خوش نصیب انسان کہ جس کے ذہنی اور فکری اور علمی ڈھانچے کو اللہ تعالیٰ نے فقہ اور فقاہت کے سانچے میں ڈھال لیا ہو۔ تو ان سے اختلاف کیا، اور امام اہل سنت نے اسے تطفلات سے تعبیر کیا کہ چھوٹا منہ بڑی بات، اور فرمایا کہ امام اہل سنت کے ہزاروں تطفلات ہیں لیکن کوئی مجدد معصوم نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ کسی مجدد نے یہ نہیں کہا کہ اب میں اجتہاد کا سلسلہ ختم کر کے دروازے کو تالا لگا کر جا رہا ہوں، بلکہ انہوں نے ہمارے لیے نئی جہتیں اور نئے راستے کھولے، اور ہم اگر ان سے بھی اختلاف کرتے ہیں تو ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اختلاف کرتے ہیں۔ کہ جس طرح انہوں نے دلائل کی روشنی میں اپنے اکابر سے اختلاف کیا، اسی طرح سے ہم بھی دلائل کی روشنی میں ان سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ جس نے تولنا ہو تو جذباتیت سے نہ کھیلے، حساسیت سے نہ کھیلے، ترازو علم کا موجود ہے، دلائل کو دونوں پلڑوں میں رکھے، جس کے دلائل بھاری نکلے اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ چنانچہ عزیزان گرامی، امام اہل سنت اپنے دور میں اس وقت کے تقاضوں کے مطابق تعلیم نسواں کے مخالف تھے، خواتین کو کتابت یعنی لکھنے کی تعلیم دینے کے، علم دینے کے مخالف تھے۔ تو امام حضرت فقیہ اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شفا بنت عبداللہ بیان کرتی ہیں کہ میں موجود تھیں، ام المومنین حضرت حفصہ موجود تھیں، اللہ کے پیارے حبیب آئے اور فرمایا کہ الا تعلمین ہذہ رقیۃ النملۃ کما علمتیھا الکتابہ، اے شفا تم حفظہ کو چیونٹی کے کاٹنے کا دم کیوں نہیں سکھا دیتی جس طرح کہ تو نے ان کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خواتین کو
لکھنے کا اور لکھنے کی کتابت کی تعلیم دینے کا شعار عہد نبوت سے موجود تھا۔ چنانچہ فقیہ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت یہ پہل کی، اور علامہ غلام رسول سعیدی نے لکھا، اللہ تعالی حضرت علامہ محمد نور اللہ بصیر پوری رحمہ اللہ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے سب سے پہلے تعلیم کتابت نسواں کے جواز پر ایک مبسوط، مبرہن اور مدلل رسالہ تحریر فرمایا، اور ہم ایسے طالبان علم کے لیے تحقیق اور تدقیق کی راہیں کشادہ فرما دی۔ آپ مجھے بتائیں، اگر فقیہ اعظم نہ ہوتے تو آج جو پاکستان میں اہل سنت کے لیے بنات کے مدارس کا جال پھیلا ہوا ہے، یہ کیسے قائم ہوتا؟ میں کہتا ہوں کہ یہ سارا صدقہ جاریہ ہے حضرت فقیہ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اسی طرح سے نعرے نہ لگائیں کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ اسی طرح سے آپ سے پوچھا گیا کہ کوئی روزہ رکھ کر رمضان کا آغاز کہیں اور سے کر کے آتا ہے، فرض کرو سعودیہ سے، اور وہ پاکستان آتا ہے، فرض کریں اس کے 30 روزے پورے ہو گئے ہیں، لیکن یہاں رمضان کا آخری روزہ ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو انہوں نے حدیث سے استدلال کیا کہ الفطر یوم یفطر الناس والاضحیٰ یوم یضحی الناس، کہ جہاں لوگ عامۃ المسلمین کا روزہ ہو تم بھی روزہ رکھو، جب عامۃ المسلمین عید منائیں تو تم بھی عید مناؤ۔ اگر اس کے روزے 30 ہو گئے ہیں تو اس کے حق میں رمضان 31 کا ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ان مسائل کو جو پیش آنے والے تھے، حضرت فقیہ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم پر، آپ پر، سب پر احسان کیا۔ مثال کے طور پر حضرت صدر الشریعہ رحمہ اللہ تعالی اور حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری رضی اللہ عنہ، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر حضرت علامہ علاء الدین حصکفی اور علامہ ابن عابدین شامی نے کہا کہ جمعے کے دن ناخن تراشنا اور بال کاٹنا یا مونچھیں تراشنا یہ جمعے کی نماز کے بعد کرنا چاہیے۔ اور علامہ ابن عابدین شامی نے اس کو حج پر قیاس کیا، تو حضرت فقیہ اعظم نے ان اکابر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان سے دلائل کی بنیاد پر اختلاف کیا، اور فرمایا کہ جمعے کے دن جمعے سے پہلے ناخن تراشنا چاہیے اور بال کاٹنے چاہیے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر تم اس کو حج پر قیاس کرو گے تو کیا غسل جمعہ کے بغیر، خوشبو لگائے بغیر، سلا ہوا لباس پہنے بغیر مسجد میں جاؤ گے؟ پھر انہوں نے حدیث سے استدلال کیا کہ حدیث میں ہے کہ جمعے کے دن غسل کریں، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ، بخاری کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ جتنی وہ پاکیزگی اختیار کر سکتا ہے اس میں مبالغہ کرے۔ تو اس مبالغے کا تقاضا یہ ہے کہ جمعے سے پہلے غسل بھی کرے، اچھا لباس بھی پہنے، ناخن بھی تراشے، بال بھی تراشے، اور آج کس پر عمل ہے بولو؟ فقیہ اعظم کے اس فعل پر سارے عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ علمی عظمت اس کو کہتے ہیں، علم کا ہمالیہ اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو منوائے۔ فقہی مسئلہ ہے
کہ ایک شخص کا سرمایہ ہو اس کو رب المال کہتے ہیں، اور جو محنت کرے اس کو مضارب کہتے ہیں۔ تو نفع کا تناسب طے کر لیتے ہیں، نفع ہوگا تو دونوں میں طے شدہ تناسب سے تقسیم ہوگا، اور نقصان ہوگا تو رب المال کا یا سرمایہ والے کا ہوگا، مضارب کا نہیں ہوگا، اس کی محنت چلی جائے گی۔ آپ کے پاس سوال آیا کہ ہمارے اوکاڑا میں تاجروں کا طریقہ یہ ہے کہ جب نقصان ہو جائے تو رب المال اور مضارب دونوں اس میں شریک ہوتے ہیں۔ تو آپ نے لکھا کہ ہماری فقہ کی کتاب میں ہے کہ ھذا من سن التجار، من عرف التجار، من رسم التجار، من عادت التجار۔ فرمایا کہ عرف کو شریعت نے حیثیت دی ہے، لہذا اگر اوکاڑا میں یہ عرف ہے تو فقہی اعتبار سے اس عرف پر عمل کیا جائے گا۔ اور اس وقت کے فقیہ العصر اور فقیہ مفتی اعظم علامہ سید احمد ابو البرکات رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس تصدیق کے لیے بھیجا تو انہوں نے فقیہ اعظم کے فتوے کی تصدیق فرمائی۔ اسی طرح سے عزیزان گرامی کہ ہمارے اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے صدر الشریعہ کہ اگر فرض باجماعت رمضان میں نہیں پڑھے تو چاہے تراویح باجماعت پڑھے مگر وتر تنہا پڑھے۔ اس پر تفصیلی بحث ہے، فقیہ اعظم نے بھی لکھا ہے، ہم نے اس سے استفادہ کرتے ہوئے مزید بھی اس پر لکھا ہے۔ تو فقیہ اعظم نے کہا کہ اگر تراویح کی جماعت فرض کی جماعت کے تابع نہیں ہے جو کہ سنت ہے، تو وتر کی جماعت فرض کی جماعت کے تابع کیسے ہو سکتی ہے جو واجب ہیں؟ اور اب عمل الحمدللہ فقیہ اعظم کے فتوے پر ہو رہا ہے۔ اسی طرح عزیزان گرامی فقیہ اعظم نے لکھا مسئلہ یہ ہے کہ بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا ایک سال پورا ہو جائے اور دوسرے سال میں داخل ہو جائیں تو ان کی قربانی جائز ہے، لیکن فقہا نے کہا کہ دون اگر دمبا 6 ماہ کا ہے لیکن 1 سال کی عمر کے ریوڑ میں ہو تو پہچانا نہ جائے، سال بھر کا نظر آئے، اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ فقیہ اعظم نے کہا کہ فقہا نے یا عام ہمارے مفتیوں نے اس کو ہر بھیڑ پر، ہر دمبے پر قیاس کیا، مگر حدیث میں دون ہے اور دون صرف چکتی والے دمبے کو کہتے ہیں، لہذا چکتی والا دمبا اگر 6 ماہ کا ہو اور سال بھر کا نظر آئے تو اس کی قربانی جائز ہوگی، باقی بھیڑوں کی جائز نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اسی طرح سے ریل پر، ہوائی جہاز پر نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں فقیہ اعظم کہ جو وقت کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اعلیٰ حضرت کے نزدیک جو اس وقت انگریزوں کا مغرب کا کوٹ پینٹ ٹائی لباس تھا، اس کو انہوں نے شعار نصارہ کہا اور ناجائز کہا، مگر فقیہ اعظم نے کہا کہ اب یہ شعار نصارہ نہیں ہے۔ نصارہ کا شعار صلیب تو ہے، لیکن یہ ٹائی ہو، کوٹ ہو، پینٹ ہو، اب پوری دنیا بلا تمیز مذہب اس کو پہن رہی ہے، لہذا اس کو اب ہم تشبہ بالنصارہ نہیں قرار دے سکتے اور پہننا جائز ہے۔ اگر فقیہ اعظم کے فتوے پر عمل نہ کریں تو کتنوں کو آپ فاسق قرار دو گے؟ تو اس لیے ہم ان کے فتاوی سے آج بھی استفادہ کرتے ہیں۔ اب چند کلمات میں آج مسند فضیلت پر
فائز ہونے والے علماء کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اسلام نظریاتی طور پر، آئیڈیالوجیکلی، تھیوریٹیکلی تو کتابوں میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، سنت میں موجود ہے، فقہ میں موجود ہے، لیکن کوئی خارج میں اسلام کو دیکھنا چاہے تو اسلام کا الگ سے کوئی وجود نہیں ہے کہ آپ کہیں لوگوں دیکھو یہ اسلام ہے۔ تو لوگ اسلام کو دیکھنا چاہیں گے پریکٹس کی صورت میں تو وہ مسلمانوں کی صورت میں دیکھیں گے۔ وہ اسلام میرے وجود کے ساتھ نظر آئے گا، وہ ان علماء اور صاحبزادہ صاحب کے وجود کے ساتھ نظر آئے گا، وہ آپ کے وجود کے ساتھ نظر آئے گا۔ تو اگر ہم میں جھول ہوگا تو پھر غیر مسلم اسلام پر تان کریں گے۔ سو آپ اسلام کا اشتہار ہیں، آپ اسلام کا عنوان ہیں، آپ اسلام کا پہچان ہے۔ ابھی میں اسلامی یونیورسٹی بھاولپور میں گیا تو میں نے کہا کہ میں نے ایڈورٹائزمنٹ کے ایک ایکسپرٹ سے پوچھا کہ آپ جو اشتہار بناتے ہیں تو اس کی سائنس کیا ہے؟ اس نے کہا ہماری سائنس یہ ہے کہ ہم بصری اور سمیع اشتہار بناتے ہیں اور سننے والے اور دیکھنے والے کو یہ باور کراتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کو، مصنوع کو اگر تم نہیں خریدو گے تو تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ تو ہم اسلام کے مارکیٹنگ ایجنٹ ہیں۔ کیا ہم دنیا پر یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو چکے کہ اگر تم اسلام پر نہیں چلو گے تو تمہارا نقصان ہو جائے گا؟ تو پھر آپ سوچیں، اگر ہم یہ ثابت کرنے میں انسانیت پر کامیاب نہیں ہوئے تو کل ہمیں اس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میری کمزوری فرد کی کمزوری ہے، آپ کی کمزوری فرد کی کمزوری ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو اسلام کے ماڈل کے طور پر پیش کیا ہے تو میری اور آپ کی کمزوری کو وہ اسلام کی طرف منسوب کریں گے۔ لہذا اسلام کی حمیت کا، حرمت کی تقدیس کی حفاظت کرنا وہ آج میری اور آپ کی اور ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من تعلم علما یبتغی بہ وجہ اللہ لعرض من الدنیا لم یرح رائحۃ الجنہ، کہ جو دین کا وہ علم کہ جسے اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جانا چاہیے، اپنی دنیا سجانے کے لیے، بسانے کے لیے، شکم پروری کے لیے، عیش و عشرت کے لیے سیکھے تو جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا، جبکہ وہ 40 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ پھر فرمایا کہ من طلب العلم لیجاری بہ العلماء اور لیماری بہ السفہاء اور لیصرف وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار، کہ جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ علماء کے مقابلے میں اپنے تفاخر کا، برتری کا، شان کا اظہار کرے، بیوقوف لوگوں کو بحثوں میں الجھائے اور لوگوں کی عقیدت کا رخ اپنی طرف پھیرے تو یہ علم اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ اس لیے اپنی نیت کو خالص رکھیں۔ ہماری نیت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اور میں ایک ناقص سا، کمزور سا، حقیر سا انسان ہوں، لیکن اپنے تجربے کی روشنی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ وفا کے ساتھ، دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو دین کبھی آپ کو گرنے نہیں دے گا۔ اس لیے آج آپ پیمان وفا باندھیں، اپنے ادارے سے
فقیہ اعظم کی روح سے، صاحبزادہ صاحب سے، اپنے اساتذہ سے کہ آپ عملی میدان میں دین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، دین کے محافظ بنیں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالی ایک دور دراز دیہات سے آئے تھے، ان کو کون جانتا، لیکن دین سے وفا کا رشتہ قائم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اتنی پہچان دی کہ جو لبرل تھے، جو منکر تھے، جو سیکولر تھے، وہ بھی دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئے کہ یہ معذور شخص اتنی عظمتوں کا حامل تھا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آنے والا وقت، اور دوسرا یہ سمجھیں کہ یہ جو مدارس ہیں یہ ہمارے اکابر کی امانت ہیں، ان کی حریت فکر و عمل کا تحفظ یہ میری، آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور جب تک سانسیں چل رہی ہیں، جان میں جان ہیں، انشاءاللہ ان کی آزادی پر سودا نہیں کریں گے، ان کی آزادی پر مفاہمت نہیں کریں گے، میدان عمل میں کھڑے رہیں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آج امریکہ کو، یورپ کو نہ آپ کے ایٹم بم کی فکر ہے، نہ آپ کی فوجوں کی بات کرتے ہیں، نہ آپ کے اسلحے کی بات کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں تو پاکستان کے مدارس کی بات کرتے ہیں۔ تو آخر جامع ازہر کی بات نہیں کرتے، جامع بغداد کی بات نہیں کرتے، جامع دمشق کی بات نہیں کرتے، ان پاکستان کے دیہاتوں کے مدارس کی بات کیوں کرتے ہیں؟ کہ یہ وہ مدارس ہیں کہ جنہوں نے سیرت مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ صورت مصطفیٰ کی بھی حفاظت کر رکھی ہے۔ اس لیے یہ مدارس دین کی حفاظت کے قلعے ہیں، یہ ان کا جال آپ نے پھیلانا ہے، میدان عمل میں رہنا ہے۔ میں نے اپنے ادارے کے جلسے میں کہا تھا کہ کسی کو یہ خیال ہو کہ ان بلڈنگوں کا نام مدرسہ ہے، ان کا نام مدرسہ نہیں ہے، مدرسہ علامہ محب اللہ نوری کا نام ہے، مدرسہ کتاب کا نام ہے، مدرسہ چٹائی کا نام ہے، مدرسہ درخت کے سائے کا نام ہے، مدرسہ آپ طلباء کا نام ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ مدرسے زندہ رہیں گے، یہ مدارس قائم رہیں گے، اور ان مدارس کی حریت فکر و عمل پر کبھی بھی سودا نہیں کیا جائے گا۔ جو کر رہے ہیں ان کو مبارک ہو، ہم کو ان فقیروں کی دوستی مبارک ہو انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، یہ جو جنگل میں منگل آپ نے فرمایا، میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی جنگل میں منگل آپ کو آباد کرنے کی اور حضرت فقیہ اعظم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو آئے اور اس منگل کو دیکھے تو حیرت میں ڈوب جائے اور لبرل کی سٹی گم ہو جائے۔ یہ میری تمنا ہے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔